اس قصے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مختصراً اس کے متعلق تاریخی و جغرافیائی معلومات بھی ناظرین کی پیش نظر رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پر پوتے تھے۔ بائبل کے بیان کے مطابق، جس کی تائید قرآن کے اشارات سے بھی ہوتی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے 4 بیویوں سے تھے۔ حضرت یوسف اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین ایک بیوی سے اور باقی 10 دوسری بیویوں سے۔ فلسطین میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی جائے قیام ہبرون موجودہ الخلیل کی وادی میں تھی، جہاں حضرت اسحاق اور ان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام رہا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ حضرت یعقوب کی کچھ زمین سکم موجودہ نابلس میں تھی۔ بائبل کے علماء کی تحقیق اگر درست مانی جائے تو حضرت یوسف کی پیدائش 1906 قبل مسیح کے لگ بھگ زمانے میں ہوئی، اور 1890 قبل مسیح کے قریب زمانے میں وہ واقعہ پیش آیا جس سے اس قصے کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی خواب دیکھنا اور پھر کنویں میں پھینکا جانا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 17 برس تھی۔ جس کنویں میں وہ پھینکے گئے وہ بائبل اور تلمود کے روایات کے مطابق سکم کے شمال میں دوتن موجودہ دوسان کے قریب واقع تھا، اور جس قافلے نے انہیں کنویں سے نکالا وہ جلعاد شرق اردن سے آ رہا تھا اور مصر کی طرف عازم تھا۔ جلعاد کی کھنڈر اب بھی دریائے اردن کے مشرق میں وادی الیابس کے کنارے واقع ہے۔ مصر پر اس زمانے میں 15ویں خاندان کی حکومت تھی، جو مصری تاریخ میں چرواہے بادشاہوں ہکسوس کنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ عربی النسل تھے۔ فلسطین و شام سے مصر جا کر 2000 برس قبل مسیح کے لگ بھگ زمانے میں سلطنت مصر پر قابض ہو گئے تھے۔ عرب مورخین اور مفسرین قرآن نے ان کے لیے عمالیق کا نام استعمال کیا ہے، جو مصریات کی موجودہ تحقیقات سے ٹھیک مطابقت رکھتا ہے۔ مصر میں یہ لوگ اجنبی حملہ آور کی حیثیت رکھتے تھے، اور ملک کی خانگی نزاعات کے سبب سے انہیں وہاں اپنی بادشاہی قائم کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ یہی سبب ہوا کہ ان کی حکومت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو عروج حاصل کرنے کا موقع ملا، اور پھر بنی اسرائیل وہاں ہاتھوں ہاتھ لے لیے گئے۔ ملک کے بہترین زرخیز علاقے میں آباد کیے گئے تھے، اور ان کو وہاں بڑا اثر و رسوخ حاصل ہوا، کیونکہ وہ ان غیر ملکی حکمرانوں کے ہم جنس تھے۔ 15ویں صدی قبل مسیح کے اواخر تک یہ لوگ مصر پر قابض رہے، اور ان کے زمانے میں ملک کا سارا اقتدار عملاً بنی اسرائیل کے ہاتھ میں رہا۔ اسی دور کی طرف سورہ مائدہ آیت نمبر 20 میں اشارہ کیا گیا ہے کہ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا۔ اس کے بعد ملک میں ایک زبردست قوم پرستانہ تحریک اٹھی جس نے ہکسوس اقتدار کا تختہ الٹ دیا۔ 2.5 لاکھ کی تعداد میں عمالقہ ملک سے نکال دیے گئے، اور ایک نہایت متعصب قبطی نسل خاندان برسر اقتدار آ گیا، اور اس نے عمالقہ کے زمانے کی یادگاروں کو چن چن کر مٹا دیا، اور بنی اسرائیل پر ان مظالم کا سلسلہ شروع کیا جن کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آتا ہے۔ مصری تاریخ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان چرواہے بادشاہوں نے مصری دیوتاؤں کو تسلیم نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے دیوتا شام سے اپنے ساتھ لائے تھے، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ مصر میں ان کا مذہب رائج ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید حضرت یوسف علیہ السلام کے ہم عصر بادشاہ کو فرعون کے نام سے یاد نہیں کرتا، کیونکہ فرعون مصر کی مذہبی اصطلاح تھی، اور یہ لوگ مصری مذہب کے قائل نہ تھے، لیکن بائبل میں غلطی سے اس کو بھی فرعون ہی کا نام دیا گیا ہے۔ شاید اس کے مرتب کرنے والے سمجھتے ہوں گے کہ مصر کے سب بادشاہ فراعنہ ہی ہوتے تھے۔ موجودہ زمانے کے محققین جنہوں نے بائبل اور مصری تاریخ کا تقابل کیا ہے،
عام رائے یہ رکھتے ہیں کہ چرواہے بادشاہوں میں سے جس فرمانروا کا نام مصری تاریخ میں اپوفس ملتا ہے وہیں حضرت یوسف کا ہم عصر تھا۔ مصر کا دارالسلطنت اس زمانے میں منفس منف تھا، جس کے کھنڈر قاہرہ کے جنوب میں 14 میل کے فاصلے پر پائے جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 17-18 سال کی عمر میں وہاں پہنچے، 2-3 سال عزیز مصر کے گھر میں رہے، 8-9 سال جیل میں گزارے، 30 سال کی عمر میں ملک کے فرمانروا ہوئے اور 80 سال تک بلا شرکت غیر تمام مملکت مصر پر حکومت کرتے رہے۔ اپنی حکومت کے 9ویں یا 10ویں سال انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے پورے خاندان کے ساتھ فلسطین سے مصر بلا لیا اور اس علاقے میں آباد کیا جو دمیات اور قاہرہ کے درمیان واقع ہے۔ بائبل میں اس علاقے کا نام جوشن یا گوشن بتایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہ لوگ اسی علاقے میں آباد رہے۔ بائبل کا بیان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے 110 سال کی عمر میں وفات پائی اور انتقال کے وقت بنی اسرائیل کو وصیت کی کہ جب تم اس ملک سے نکلو تو میری ہڈیاں اور اپنے ساتھ لے کر جانا۔ یوسف علیہ السلام کے قصے کی جو تفصیلات بائبل اور تلمود میں بیان کی گئی ہے ان سے قرآن کا بیان بہت کچھ مختلف ہے، مگر قصے کے اہم اجزاء میں تینوں متفق ہے۔ ہم اپنے حواشی میں حسب ضروریات ان اختلافات کو واضح کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔